تھے جو کہ اکیلے ہی کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے کافی رہتے تھے۔ جب انہوں نے کسی قافلے پہ اٹیک کرنا چاہا تو وہاں سے سنا انہوں نے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس بستی میں چلے جاؤ کیونکہ یہاں فضیل نامی ایک شخص ہے جو قافلے کو لوٹ لیتا ہے، یہاں سے تیزی سے نکل جاؤ۔ فضیل نے یہ بات سنی تو کانپ گئے اور کہنے لگے، لوگوں میں فضیل ہوں، چلے جاؤ، اللہ کی قسم اب میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ یعنی کہ اس طرح سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہمیں انہی کا قصہ ملتا ہے کہ فضیل نے قافلے والوں کو سب کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا اور ان کو اپنے یہاں کہا کہ تم فضیل سے محفوظ ہو، ان سے یہ بھی کہا۔ پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جب باہر سے لوٹے تو انہوں نے سنا انہی کے قافلے میں ایک شخص تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت میں وہ پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد ان کے دل میں نرم ہو جائے، ان کے دل میں نرم ہو جائے۔ یعنی سورہ حدید کی یہ آیت ہے کہ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کو یاد کرنے کے لیے نرم ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائے ان کا دل۔ فضیل نے یہ آیت سنی تو کہا، ہاں اللہ کی قسم اب میرا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے توبہ کی ابتدا کی اور وہ بہت اچھے بزرگ بنے۔ ابراہیم بن اشد کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے فضیل کو سورہ محمد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ وہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور بار بار روتے جا رہے تھے۔ کون سی سورہ محمد کی آیت تھی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور ضرور یہاں پہ لام پہ زبر اور نون پہ شد، یعنی ضرور تم سب کو آزمائیں گے، ٹیسٹ لیں گے، جانچیں گے، حتی نعلم، یہاں تک کہ ہم جان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے کون مجاہدین ہے، یعنی کون دین کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کون کس حد تک دین پہ چلنے اور چلانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، کون جہاد کرتا ہے، کون دین کے لیے سٹرگل کرتا ہے، منکم تم میں سے۔ اور جب تم دین پہ چلنے پہ اور چلانے پہ سٹرگل کرو گے، کوششیں کرو گے تو تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ مشکلات آئیں گی۔ والصابرین، اور کون صابرین ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون سٹرگل کرنے والا ہے دین کے لیے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہارے حالات کو، ہم تمہیں چیک کریں گے، اچھے سے تمہارے حالات جانچیں گے۔ وہ اس آیت کو بار بار پڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں قرآن کی آیتیں اتاری اور انہوں نے سچی توبہ کی اور بہت اچھے بزرگ بنے۔